شوکت صدیقی کی کہانی خدا داد کالونی۔ اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں دونوں بہت دیر سے خاموش بیٹھے تھے۔ چاندنی رات تھی مگر ہر طرف کوہر کا غبار پھیلا ہوا تھا۔ اندھیرے میں وہ بھوتوں کی طرح خوفناک معلوم ہو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بالم نے اکتا کر انگڑائی لی اور آہستہ سے بولا، چل یار، اب تو نیند معلوم ہو رہی ہے۔ غازی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی وقت سامنے درختوں کے نیچے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، شھ، کوئی آ رہا ہے۔ سنسان سڑک پر قدموں کی آہٹ صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے شلوار کے نیفے سے چاقو نکالا اور بالم کی کمر میں کوہنی مار کر بولا، لے بے، کام بن گیا۔ دونوں اندھیرے میں دبے قدموں چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آنے والے کے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اندھیرے میں ایک دھندلا سا انسانی سایہ نظر آیا اور جیسے ہی وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کے سامنے پہنچا، دونوں لپک کر شکاری کتے کی طرح اس کے سر پر جا پہنچے۔ بالم نے ڈانٹ کر کہا، ہے ٹھہر جا، اور غازی نے چاقو اس کے سینے پر رکھ دیا۔ سالے، ذرا بھی آواز نکالی تو پورا چاقو اتار دوں گا۔ نووارد لمحے بھر تو بھونچکا سا کھڑا رہا کہ یہ کیا مصیبت نازل ہوئی۔ پھر اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، اماں، یہ چاقو تو سامنے سے ہٹاؤ، تم تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مار ہی دو گے۔ مطلب کی بات کہو، تم چاہتے کیا ہو؟ اس کی اس دیدہ دلیری پر غازی نے ایک بار تو چاقو والا ہاتھ پیچھے کھینچ ہی لیا۔ دونوں حیرت سے اس پستہ قد کے آدمی کو دیکھنے لگے، جو کانوں پر گلو بند لپیٹے سردی سے سکڑا سکڑایا کھڑا تھا۔ بالم نے اپنی بھاری آواز سے ایک بار پھر اس کو ڈانٹا، ابے کہنا کیا ہے، جو کچھ ہے نکال کر سامنے رکھ دے۔ فوراً ہی غازی نے چاقو پھر اس کے سینے پر رکھ دیا، مگر وہ منحنی جسم والا راہگیر اس دفعہ بھی مروب نہ ہوا۔ اسی لہجے میں کہنے لگا، اماں، پھر تم نے چاقو سامنے رکھ دیا؟ بابا، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ لو۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ان سے بولا، لو سنبھالو، پورے 12 آنے کی ریزگاری ہے۔ البتہ اس میں ایک 2 آنی کھوٹی ہے، بعد میں مجھ کو گالیاں نہ دینا۔ یہ رہا بیڑی کا بنڈل، ماچس بھی ساتھ ہے، کہو تو کوٹ بھی اتار دوں۔ اس کو نہ لو تو اچھا ہے، ابھی مجھ کو کئی میل جانا ہے، سردی میں اکڑ کر رہ جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر دونوں بڑے چکرائے۔ غازی نے ریزگاری اور بیڑی کا بنڈل لینے کو تو اس سے لے لیا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کرے، واپس کر دے یا رکھ لے۔ کم از کم اس وقت کے چائے پانی کا تو خرچہ نکل ہی آئے گا۔ بالم نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا اور خاموشی سے اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ جیبوں کی تلاشی سے جب کچھ بھی برآمد نہ ہوا تو وہ اس کے پائجامے کا نیفا ٹٹولنے لگا۔ وہ آدمی اس کا مقصد بھانپ گیا تھا۔ جھٹ سے بولا، نہیں جی، تم میری پوری ننگا جھوڑی لے لو، میں پائجامہ اتارے دیتا ہوں، اچھی طرح دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر وہ ازار بند کھولنے لگا۔ غازی اس کی اس تیزی پر جل کر چیخا، نہیں بے، اس کی ضرورت نہیں، سالے زیادہ تیزی دکھائی تو لگاؤں گا 2 ہاتھ۔ کہنے کو تو اس نے اکڑ فومی میں بات کہہ دی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ آج بڑے بہاڑے سے پالا پڑا ہے۔ بالکل یہی بات بالم نے بھی سوچی، مگر اس نے خود پر زبردستی غصے کا سا عالم طاری کرتے ہوئے اس شخص کی کمر پر کس کے ایک لات ماری اور چیخ کر بولا، بس سیدھا ناک کی سیدھ میں چلا جا، مڑ کر دیکھا تو سمجھ لینا سالے خاں تمہاری خیریت نہیں۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ سڑک پر چلنے لگا۔ دونوں خاموش کھڑے اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر نہ جانے غازی کو کیا خیال آیا، اونچی آواز سے اس کو پکارنے لگا، ہے ٹھہر جاؤ، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کی طرف چل دیا۔ بالم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ غازی نے قریب جا کر 12 آنے کی ریزگاری اور بیڑی کا بنڈل نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لے بھائی لے، یہ رہی تیری رقم۔ اس دفعہ اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، نہیں جی، تم مجھ کو صرف ایک 2 آنی دے دو کہ 1 کپ چائے پی لوں، اور ہو سکے تو ایک بیڑی سلگا کر دے دو۔ غازی اب اس پر مہربان ہو چکا تھا، ہنس کر بولا، اب تم اس کو رکھ لو، چائے ہم تم کو پلائیں گے، اور بیڑی کے بجائے لو یہ سگریٹ پیو۔ اس نے جیب سے پاسنگ شو کی ڈبیا نکالی اور سگریٹ دے کر ماچس سے سلگانے لگا۔ بالم نے اس بات پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ ہنس کر بولا،
یار ادھر بھی تو ایک سگریٹ بڑھاؤ۔ سگریٹ سلگا کر تینوں سڑک پر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ 3 ہٹی کے چوراہے پر ایک چائے خانے کے اندر جا کر انہوں نے چائے پی۔ جب وہ باہر آئے تو 1 بج رہا تھا۔ غازی کو وہ شخص کچھ پسند آ گیا تھا۔ اس نے سوچا آدمی اپنے کینڈے کا ہے، اگر ساتھ میں آ جائے تو اچھا ہے، اسی لیے وہ اس سے بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ سردی برابر بڑھتی جا رہی تھی اور ہوا سنسناتی ہوئی چل رہی تھی۔ غازی کہنے لگا اماں اس جاڑے پالے میں کہاں جاؤ گے، اپنے ہی ساتھ ٹھہر جاؤ، اب رات رہ ہی کتنی گئی ہے، نیند نہیں آئے گی تو چائے کا ایک دور اور چلے گا، یہاں تو رات بھر ہوٹل کھلے رہتے ہیں۔ ذرا سی حیل و حجت کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ٹھہرنے پر رضامند ہو گیا۔ تینوں چلتے چلتے سڑک کے کنارے بنی ہوئی لکڑی کی ایک دکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئے۔ بالم بولا لو بھائی اپنا ٹھیا آ گیا۔ اس نے جھک کر دکان کے نیچے دیکھا، پھر غازی سے پوچھنے لگا موم بتی جلا لوں؟ جلا لو تو اچھا ہے، وہ بولا۔ بالم دکان کے نیچے گھس گیا۔ اسی وقت اندر سے ایک کتیا نکل کر تیزی سے بھاگی اور ذرا دور ہٹ کر زور زور سے بھونکنے لگی۔ اندر سے بالم کی آواز آئی لو یار اپنا تو پلیتھن ہو گیا، اس حرامزادی نے تو یہاں بستر میں بچے جنے ہیں۔ اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ اندر سے پلوں کے پیاؤں پیاؤں کرنے کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ غازی گھبرا کر بولا مار دیا حرام کی جنی نے، جبھی تو میں کہوں کہ یہ سالی آج اس طرح کیوں بھونک رہی ہے۔ بالم وہیں سے بولا تو ان سالوں کو بستر سے نکال کے کہاں ڈالوں؟ غازی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، اور ادھر کتیا تھی کہ برابر بھونکے جا رہی تھی۔ وہ مخمسے میں پڑ گیا، کہنے لگا ان کو نکالو گے تو سالے سردی میں مر جائیں گے، اور یہ سالی کب سونے دے گی؟ اس حرامزادی نے تو خاصی مصیبت کھڑی کر دی۔ جھنجھلا کر وہ کتیا پر لپکا اور اس کے منہ پر ایک لات ماری۔ وہ ٹیں ٹیں کرتی دور چلی گئی، مگر ذرا دیر بعد قریب آ کر بے تحاشا بھونکنے لگی۔ بالم دکان کے نیچے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ دونوں بے حد پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا بھائی اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، چلو میرے ساتھ، کسی نہ کسی طرح رات کاٹ لیں گے۔ دونوں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ غازی نے جوش میں آ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ یار ٹینی تو واقعی بڑے کام کا آدمی ہے، ورنہ اس حرام زادی نے تو آج رات مار ہی دیا تھا۔ تینوں وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے اور خداداد کالونی کی طرف چل دیے، جہاں ٹینی رہتا تھا۔ پستہ قد کا وہ مسکین سی شکل و صورت کا آدمی، جس کی دیدہ دلیری سے غازی بری طرح متاثر ہو چکا تھا اور جس کے متعلق بالم کا خیال تھا کہ وہ بڑا خطرناک آدمی لگتا ہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد تینوں خداداد کالونی پہنچ گئے۔ غازی کو یہ بستی بہت پسند آئی۔ سڑک کے ایک جانب بڑی شاندار کوٹھیاں بنی تھیں، دوسری طرف اونچی نیچی جھوپڑیاں تھیں۔ کوٹھیوں میں کہیں کہیں اب تک روشنی ہو رہی تھی، جھوپڑیوں میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ ٹینی کا گھر کوٹھیوں کے بیچ میں تھا۔ یہ ایک بڑی سی عمارت تھی، مگر اس کی تعمیر نامکمل رہ گئی تھی۔ اس کا مالک کوئی ہندو سیٹھ تھا جو ہندوستان چلا گیا تھا، اور یہ عمارت متروکہ جائیداد قرار دے دی گئی تھی۔ اس وقت اس میں بہت سے مہاجر خاندان آباد تھے، جنہوں نے مٹی کی دیواریں اور پھوس کی ٹٹیاں کھڑی کر کے سر چھپانے کا ٹھکانہ پیدا کر لیا تھا۔ لیکن ٹینی کے پاس پورا ایک کمرہ تھا، اوپر چھت تھی، فرش بھی پختہ تھا، البتہ دیواروں پر پلاسٹر نہیں ہو سکا تھا۔ دروازہ خود اس نے اپنے صرفے سے لگوایا تھا۔ ٹینی نے کمرے کے اندر جا کر لالٹین جلائی تو غازی اور بالم نے بڑی حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ کمرے کے اندر ایک طرف چارپائی پڑی تھی، قریب ہی پانی سے بھرا ہوا گھڑا اور کچھ برتن موجود تھے۔ سامنے دیوار پر لکڑی کا ایک تختہ لگا تھا، جس پر ایک چوکور آئینہ، تیل کی شیشی اور کنگھا رکھا تھا۔ غازی نے کمرے میں چل پھر کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا اور بستر کے سرہانے پڑی ہوئی فلمی گانوں کی کتاب اٹھا کر لالٹین کی روشنی میں نظریں گڑو گڑو کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ اس کو نہ پڑھ سکا تو ٹینی کے سامنے کتاب ڈال کر کہنے لگا ابے تو جان پڑتا ہے کہ پڑھ لکھ بھی لیتا ہے؟ ٹینی انکساری برتنے کے سے انداز میں بولا نہیں جی، بس یوں ہی اٹکل پچو سے کام نکال لیتا ہوں۔ غازی کو جیسے اس کی یہ بات اچھی نہ لگی، اس لیے وہ اس موضوع کو نظر انداز کر کے بالم سے پوچھنے لگا کیوں بے، کیا خیال ہے؟ یار مجھ کو تو یہ مکان بڑے ٹھاٹھ کا لگا۔ وہ بولا ہاں جی، بڑا اچھا گھر اس کے ہاتھ لگ گیا۔ ٹینی اکڑ کر بولا یوں ہی نہیں ملا، پورے 100 روپے خرچہ کر کے قبضہ ملا ہے۔
غازی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ کیوں نہیں، اس سے کم میں کیا ملا ہوگا، پھر جگہ بھی موقع کی ہے، ایک ہی دفعہ کام بن جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ بالم نے بھی اس کی تائید کی، کہنے لگا ایک سے ایک بڑھیا کوٹھی بنی ہے، یہاں تو بڑی بڑی موٹی مرغی پڑی ہے۔ ٹینی جو اپنے گھر کی تعریف سن کر خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا تھا، ان باتوں کو سن کر سٹپٹا گیا، جلد ہی بیچ میں بول پڑا، دیکھو جی، یہ اپنا دھندا تم اپنے ہی علاقے میں کرنا، اس بات کی میں یاری نہیں پالتا، رات یہاں بسر کر لو اور سیدھے سیدھے اپنے گھر کا راستہ لو۔ بالم کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری، تیوری پر بل ڈال کر بولا، ابے تو اتنا اکڑتا کیوں ہے، چلے نہیں جائیں گے تو کیا یہیں ڈیرے ڈالے پڑے رہیں گے، اور تجھ کو زیادہ کھل رہے ہیں تو لے، ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹینی دھیما پڑ گیا، منانے کے سے انداز میں کہنے لگا، یار تو نے حد کر دی، میرا یہ مطلب کب تھا، چل بیٹھ، اب جاڑے پالے میں کہاں جائے گا۔ غازی نے بھی سوچا کہ اب اس گرم گرم کمرے سے باہر نکل کر سردی میں جانا خاصا کٹھن مرحلہ ہے۔ کہنے لگا، بالم یار تو بڑا تیز ہے، سالا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو نے بھی کس کی بات کا برا مانا؟ ارے یہ ٹینی تو اب اپنا یار ہو گیا ہے، میں نے تو سوچا ہے کہ اس کو بھی ٹولی میں شامل کر لیا جائے، آدمی کام کا ہے، ذرا اناڑی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، جس دن داؤں لگ گیا اور کرارے کرارے نوٹ سامنے آئے سب بھول جائے گا۔ بالم روٹھا ہوا سا بیٹھ گیا۔ ٹینی ذرا دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، تم دونوں ابھی لونڈے ہو، میں تم سے بہت پہلے سارے پاپڑ بیل چکا ہوں، چوری بھی کی، چاقو بھی چلائے، جیل بھی کاٹی، سارے جتن کر چکا ہوں، مگر بھائی خدا ان پولیس والوں سے بچائے، موت کے فرشتے کی طرح ایک بار گھر دیکھ لیا تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، کہیں واردات ہوئی خام خواہ پکڑ بلوایا، کسی کے یہاں دنگا فساد ہوا نزلہ سب سے پہلے ادھر گرا، اسی لیے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ بابا اب اپنے میں بوتا نہیں ہے، جس دن کھوکھرا پار کی سرحد میں داخل ہوا اسی دن توبہ کر لی تھی کہ اب یہ کام نہیں کروں گا۔ اب تک اللہ میاں کا کرم ہے کہ اپنی بات پر قائم ہوں، تھوڑی بہت جو باقی ہے اسی طرح عزت کے ساتھ گزر جائے تو اس کا لاکھ لاکھ شکر۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ذرا دیر کمرے کے اندر خاموشی رہی، پھر غازی کی آواز ابھری، پر یار کریں تو کیا، لکھنے پڑھنے کے معاملے میں یہاں اللہ کا نام ہے، کوئی دستکاری بھی نہیں آتی، کام کاج کہیں ملتا نہیں، چھوٹا موٹا دھندا کریں تو اس کے لیے رقم کہاں سے لائیں؟ ٹینی کو جیسے پہلے ہی سے علم تھا کہ وہ یہی کہیں گے، وہ بڑے اطمینان سے ان کو سمجھانے لگا، کوشش کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کہیں محنت مزدوری کرو، اس طرح کیسے کام چلے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تم پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے، پھر یہ بھی کوئی زندگی ہوئی کہ ہر وقت جان سولی پر، کہیں پولیس والا نظر آ گیا خون خشک ہو گیا، خام خواہ ان کی خوشامد کرو اور گالیاں کھاتے میں کھاؤ۔ بھائی میں تو تمہارے ہی بھلے کی کہتا ہوں۔ بالم ابھی تک چپ تھا، البتہ غازی کچھ رضامند ہوتا جا رہا تھا، کہنے لگا، اچھا جی یوں ہی صحیح، چلو تمہاری بات مانی۔ ٹینی نے بیڑی سلگا کر ایک لمبا کش لگایا اور پھر دنیا کے اونچ نیچ دکھا کر ایک لمبا سا لیکچر دے ڈالا۔ رات کے پچھلے پہر تک تینوں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اس عرصے میں ہر ایک نے دل کی بات صاف صاف کہہ ڈالی۔ غازی تو پہلے ہی ٹینی کا مرید ہو چکا تھا، بالم بھی رفتہ رفتہ اس کی باتوں پر ایمان لے آیا۔ اس عرصے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خاصا گھل مل گئے تھے، طے یہ ہوا تھا کہ تینوں اب اکٹھا رہیں گے۔ ٹینی سویرے کام پر چلا جائے گا اور وہ دونوں ویسٹ واف جایا کریں گے، وہاں جہازوں پر سے سامان اتارنے کے لیے قلیوں کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کچھ عرصے تک تینوں اس طرح محنت مزدوری کریں گے، اس کے بعد جب ہر ایک کے پاس 100 روپے اکٹھا ہو جائیں گے تو تینوں مل کر کوئی کاروبار شروع کر دیں گے۔ یہ اسکیم تیار کرنے کے بعد ٹینی نے اٹھ کر فرش پر بستر بچھایا اور تینوں اسی کے اندر کسی نہ کسی طرح دبک کر سو گئے۔ ٹینی حسب معمول سویرے بڑے تڑکے اٹھ بیٹھا، اس نے جلدی سے انگیٹھی سلگائی، چائے کا پانی چڑھایا، تھوڑی دیر میں دودھ والا بھی آ گیا، پھیری والے سے اس نے 3 بن بھی خرید لیے۔ جب وہ چائے تیار کر کے اٹھا تو دھوپ سامنے میدان میں پھیل چکی تھی، وہ دونوں ابھی تک بے خبر سو رہے تھے۔ ٹینی نے بڑی مشکل سے ان کو جھنجھوڑ کر جگایا، دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ٹینی نے لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا، دونوں منہ ہاتھ دھو کر آئے تو چائے کی پیالیوں سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔
کھانے کے لیے بن بھی موجود تھے۔ دونوں کو کئی سال بعد پہلی بار صبح اٹھنے کی خوشی میسر ہوئی تھی۔ تینوں نے چسکیاں لے کر چائے پی اور پھر رات کے پروگرام کے مطابق اپنی اپنی منزلوں کو چل دیے۔ شام کو جب ٹینی پلاسٹک کے کارخانے سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے پر پہلے ہی سے موجود تھے۔ دونوں کے نڈھال چہرے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کام بنا نہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ قلیوں کی بھرتی تو ہو رہی ہے، پر ٹھیکے دار 10 روپے فی نفر رشوت لیتا ہے۔ ٹینی نے ان کو بددل نہ ہونے دیا، ان کی ڈھارس بندھائی، کہنے لگا، دل کیوں چھوٹا کرتے ہو؟ جب محنت ہی کرنا ٹھہری تو جہاز پر نہ سہی کہیں اور سہی، ڈھونڈو تو خدا مل جاتا ہے، کام کا ملنا کون سی بڑی بات ہے۔ اس کی باتوں سے دونوں خاصے پرامید ہو گئے۔ دوسرے دن تینوں پھر گھر سے نکل کر اپنی اپنی سمتوں کو چل دیے۔ اس روز بھی دونوں ناکام لوٹے۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے پاس یہاں آتے وقت جو 2-4 روپے پڑے رہ گئے تھے وہ بھی انہوں نے خرچ کر ڈالے تھے۔ ٹینی کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ ان کی اور بھی زیادہ ناز برداری کرنے لگا کہ کہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ صبح اٹھ کر وہ اسی طرح ان کو چائے پلاتا، رات کو تینوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ وہ ان سے بے تکلفی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا، مگر وہ ان سے جس قدر بے تکلف ہونا چاہتا تھا وہ اسی قدر بیگانے سے ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ اس کو ٹینی کے بجائے اس کے اصل نام یار محمد سے مخاطب کرتے، اس کی خامخواہ خوشامد کرنے کی کوشش کرتے۔ اس معاملے میں غیر ارادی طور پر ان دونوں میں ایک مقابلہ شروع ہو گیا تھا کہ کون ٹینی کی زیادہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اب دن چڑھے تک سونے کے بجائے وہ تڑکے ہی اٹھ کر انگیٹھی سلگا دیتے، اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ ٹینی کے سو کر اٹھنے سے پہلے ہی چائے تیار ہو جاتی۔ ہفتے بھر کی مدت میں دونوں خاصے بدل گئے تھے۔ اس بات پر خود ٹینی کو بھی تعجب تھا۔ اب اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح دونوں دھندے سے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ آخر ایک روز ایسی امید نظر آئی۔ اس کے ایک ملنے والے نے صابن کے کارخانے میں دونوں کے لیے کام کی سبیل نکالی تھی۔ وہ اس دن بڑا خوش گھر واپس گیا۔ ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ ان کے آنے کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کی نظر بستر پر گئی تو وہاں سے رضائی غائب تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب جو اس نے دوسرے سامان کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ لوٹا بھی غائب ہے۔ اس بات سے اس کو بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ رات اس کے لیے کاٹنا دوبھر ہو گئی۔ سردی بھی زیادہ تھی اور ہوا فراٹے بھرتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس نے انگیٹھی سلگا لی اور اس پر جھکا ہوا جسم میں گرمی پہنچاتا رہا۔ جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی تو انگیٹھی کے پاس ہی کنڈلی مار کر پڑ جاتا، مگر ذرا ہی دیر بعد آنکھ کھل جاتی، پھر کوئلے دہکاتا اور نیند اس پر پھر حملہ کرتی۔ ساری رات وہ ان دونوں کا انتظار کرتا رہا۔ نہ وہ واپس لوٹے اور نہ وہ گھڑی بھر اطمینان سے سو سکا۔ صبح جب وہ کام پر گیا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مشین چلاتے چلاتے نیند کا جھونکا آ جاتا۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچا۔ اس روز اس نے ان کو جی بھر کے گالیاں دیں۔ گھر واپس لوٹتے ہوئے اس نے بازار سے خالی بوریاں خریدیں اور رات گئے تک ان کو جوڑ جوڑ کر سیتا رہا۔ ان سے رضائی کسی گرمی اور آرام تو نہیں ملا، مگر نیند آ گئی تھی۔ کئی دن بعد کا ذکر ہے کہ وہ بوریوں کے سلے ہوئے ٹکڑے کے اندر دبکا ہوا پڑا تھا۔ کوئی 11 بجے کا وقت تھا۔ ساری آبادی سنسان پڑی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ٹینی نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ غازی اور بالم مجرموں کی طرح گردن جھکائے کھڑے تھے۔ ایک کی بغل میں نئی رضائی دبی ہوئی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں جھلکتا ہوا لوٹا لٹک رہا تھا۔ ذرا دیر تک تینوں خاموش کھڑے رہے۔ ٹینی روکھے پن سے بولا، بس بھیا، اب تو تم مجھ کو بخش ہی دو اور یہ دونوں چیزیں بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ، مجھ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ غازی نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ پیر سے جوتا نکال کر ٹینی کے سامنے ڈال دیا۔ 10 جوتے مار لو ٹینی بھیا، مگر اپنی زبان سے یہ بات نہ کہو۔ بالم جو اب تک چپ چاپ کھڑا تھا روحانسا سا ہو کر بولا، اب ہم تو یہ طے کر کے آئے ہیں کہ یہ ساتھ چھوٹے گا تو بس اب مر کر ہی چھوٹے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے پیروں پر جھک گیا۔ ٹینی کا غصہ پہلے ہی کافور ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بالم کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور بڑے پیار سے بولا، یار بالم، کیا غضب کر رہا ہے؟ تو میرا بھائی ہے۔ اس نے کھینچ کر اس کو گلے سے لگایا۔ بالم بچوں کی طرح رونے لگا۔ پھر تینوں کمرے کے اندر آ گئے تو غازی نے سب سے پہلی خوشخبری یہ سنائی
کہ اس کو ایک ہوٹل میں کام مل گیا ہے اور بالم نے رکشہ چلانے کا دھندا پیدا کر لیا ہے۔ ٹینی کو نئی رضائی اور نئے لوٹے کے لینے سے زیادہ یہ بات سن کر خوشی ہوئی۔ تینوں پچھلے دنوں کی طرح ایک بار پھر بے تکلفی سے گالیاں بک بک کر باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں غازی بولا، ابے بالم، وہ ڈبہ کہاں ہے؟ بالم نے جھٹ سے جواب دیا، لے یار، میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ اس نے ایک نٹکھٹ چھوکرے کی طرح چھلانگ لگائی اور رضائی کی تہہ کھول کر اس کے اندر سے ایک ڈبہ نکالا اور اس کو کھول کر ٹینی کے سامنے رکھ دیا۔ ڈبے کے اندر حلوہ اور پراٹھے تھے۔ تینوں نے مزے لے لے کر کھائے اور رات گئے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ٹینی بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے چلے جانے سے کمرے میں جو ویرانی برسنے لگی تھی وہ آج کئی روز بعد زائل ہو چکی تھی۔ سویرے اٹھ کر انہوں نے مل جل کر بڑی مستعدی سے چائے تیار کی اور خوشی خوشی اپنے کاموں پر چل دیا۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ٹینی کو جیسے یقین ہو چلا تھا کہ اب تینوں مل کر 300 روپے جلد ہی مہیا کر لیں گے اور پھر کاروبار کرنے کی اسکیم پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ انہی دنوں ایک روز خلاف توقع غازی جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ وہ عام طور پر 11 بجے رات تک ہوٹل کا کام نپٹا کر آتا تھا۔ ٹینی نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو گھبرا کر بولا، اماں، تم آج جلدی کیوں چلے آئے؟ غازی نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ سلگتی ہوئی انگیٹھی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دہکتے ہوئے کوئلے کی سرخ آنچ میں اس کا چہرہ پتھر کے مجسمے کی طرح ٹھوس نظر آ رہا تھا۔ ٹینی نے اس دفعہ اصرار کر کے پوچھا، یار کچھ بتا تو صحیح، آخر ہوا کیا؟ غازی نے اس کی طرف اس طرح نظریں اٹھا کر دیکھا کہ جیسے دکھ سے ابھی وہ رو دے گا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، یار ٹینی، میں نے نوکری چھوڑ دی۔ اڑا اڑا دھم۔ ٹینی کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا مکان کی چھت اس پر آ گری۔ جلدی سے بولا، کیوں؟ بات آخر کیا ہوئی؟ غازی کہنے لگا، بات کیا ہوتی، میں کام ختم کر کے لوٹ رہا تھا کہ نمبر 12 کے مسافر نے مجھ کو آواز دی۔ میں اندر چلا گیا۔ وہ آج ہی دوپہر کو اس کمرے میں آیا تھا۔ سالے کی ابھی مسیں بھی نہ بھیگی ہوں گی، مجھ سے چھوٹتے ہی کہتا کیا ہے کہ کوئی لونڈیا لے کر آؤ، تم کو بھی خوش کر دوں گا۔ میرے آنکھ ہی تو لگ گئی۔ میں نے کہا، ابے تو نے مجھ کو کوئی بھڑوا سمجھا ہے؟ سچ کہتا ہوں ٹینی بھائی، چاقو نہیں تھا، نہیں تو سالے کے ٹکڑے کر ڈالتا۔ خاصی تو میں ہو گئی۔ مینیجر بھی وہاں آ گیا، وہ سالہ الٹا مجھ پر گرجنے لگا۔ ٹینی بیچ میں بول اٹھا، تم نے مینیجر کو پوری بات سمجھائی ہوتی۔ غازی بگڑ کر بولا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس کو سارا واقعہ نہیں بتایا؟ تب تو یار بڑی زیادتی ہوئی۔ وہ کہنے لگا، لو یار، اب ہم عورتوں کی دلالی کریں گے؟ تحفہ ہے ایسی زندگی پر۔ وہ دیر تک بیٹھا گالیاں بکتا رہا۔ ٹینی کبھی کبھار بیچ میں بول پڑتا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے 12 بج گئے، مگر بالم ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ 10 بجے سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ دونوں اس کا انتظار کرتے کرتے لیٹ گئے۔ کوئی 3 بجے کے قریب ٹینی کی آنکھ کھلی۔ اس نے غازی کو جگایا، اماں غازی، یہ اپنا بالم ابھی تک نہیں لوٹا، خدا جانے کیا ہوا۔ اب تو اس کو بھی تشویش ہوئی۔ دونوں کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ بیٹھے سوچتے رہے کہ اس وقت کیا کیا جائے۔ صبح کا دھندلکا پھیل چکا تھا، سردی شدید ہو گئی تھی۔ وہ دونوں یہ طے کر کے باہر جانے ہی والے تھے کہ چل کر بالم کا پتہ لگایا جائے کہ اتنے میں دروازہ کھول کر بالم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مردے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ غازی نے پوچھا، اماں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بولا، حوالات سے۔ ٹینی نے گھبرا کر کہا، حوالات سے؟ آخر ہوا کیا؟ وہ بتانے لگا، سالے نے موٹر الگ اوپر چڑھا دی، پوری رکشہ توڑ ڈالی اور حوالات بھی دکھا دی۔ ٹانگ کا الگ یہ حال ہوا۔ اس نے شلوار چڑھا کر پنڈلی دکھائی تو اس پر کالا کالا خون جمع ہوا تھا۔ ٹینی نے بڑے دکھ سے سوچا کہ یہ بھی دھندے سے چھوٹا۔ دونوں پر ایک ہی روز مصیبت نازل ہونے والی تھی، مگر اب کیا کیا جائے؟ پھر وہ کئی روز تک یہی بات سوچتا رہا اور وہ دونوں ایک بار پھر روزی کی تلاش میں سویرے ہی سویرے نکل جاتے اور شام کو منہ لٹکائے واپس لوٹتے۔ ایک بار پھر دونوں کی تمام پونجی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑ پڑتے۔ گالی گلوچ سے بڑھ کر کبھی ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی۔ ایک دوسرے سے بیڑی تک چھپا کر پیتے کہ کہیں دوسرا بیڑی نہ مانگ بیٹھے۔ تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ٹینی کے کان بھرتے۔ ان میں آئے دن کی بڑھتی ہوئی کمینگی سے ٹینی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ گزشتہ چند روز سے غازی اور بالم میں ٹھنی ہوئی تھی۔ آپس میں بات چیت بھی بند تھی۔ دونوں سویرے ہی سویرے علیحدہ علیحدہ سمتوں کو کام دھندے کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ شام کو جب ٹینی واپس لوٹا تو دونوں میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا۔
رات گئے تک وہ بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس دوران میں اس کو کئی بار تشویش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے سامان کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا۔ ساری اشیاء جوں کی توں موجود تھیں۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے دونوں ساتھ ساتھ لوٹے۔ ان کے چہرے خلاف توقع بشاش نظر آ رہے تھے۔ آتے ہی بالم تو ٹینی کے پاؤں دبانے لگا اور غازی نے جھٹ سے بیڑی سلگا کر پیش کی۔ ٹینی ہنس کر بولا، آخر یہ آج اتنی خوشامد کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ بالم دانت نکال کر ہنسنے لگا اور غازی سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یار محمد یعنی ٹینی پہلے ہی بھانپ جائے گا۔ اما اس کے قبضے میں ضرور کوئی موکل ہے، جبھی تو دل کی بات پڑھ لیتا ہے۔ غازی بھی مسکرانے لگا، اب تو یہ بھانپ گیا ہے تو پھر تو کہہ ہی دے۔ وہ بولا، نہیں یار تو ہی کہہ۔ دونوں ایک دوسرے سے اصرار کرنے لگے۔ ٹینی گومگو کے عالم میں بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ سالے نہ جانے آج کیا پروگرام بنا کے آئے ہیں۔ پریشان ہو کے بولا، اما صاف صاف کہو بات کیا ہے؟ غازی کہنے لگا، ٹینی بھائی بات یہ ہے کہ آج ایک جگہ موقع دیکھا ہے۔ وہ آگے کہتے ہوئے جھجکنے لگا۔ بالم نے فوراً غازی کو سہارا دیا، خدا قسم آج وارے نیارے ہو جائیں گے، بس تم اجازت دے دو۔ ٹینی کی تیوری پر بل پڑ گئے، مگر غازی نے اس کو کچھ کہنے ہی نہ دیا۔ جھٹ سے بولا، صرف ایک دفعہ کی اجازت دے دو، آئندہ یہ کام ہو تو کرنے والے کی۔ اس نے ایک زناٹے کی گالی بکی۔ بالم نے ٹینی کے پاؤں اور بھی تیزی سے دبانے شروع کر دیے۔ غازی نے جلدی سے دوسری بیڑی سلگا کر اس کو پیش کی۔ ٹینی الجھن میں پڑ گیا، ناراض بھی ہوا، سمجھایا بھی، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی چوری کریں تو دونوں کو جوتے مار کے گھر سے نکال دینا، پولیس کے حوالے کر دینا، کبھی دونوں کی صورت نہ دیکھنا۔ آخر اس کو ان کی ضد کے سامنے مجبور ہونا پڑا۔ ٹینی کی رضامندی ملتے ہی غازی نے جھٹ سے ٹرنک میں سے چاقو نکالا، فرش پر رگڑ کر اس کی دھار تیز کی اور پوری طرح تیار ہو کر بالم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ ٹینی نے دیکھا اس وقت دونوں بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ان کے جانے کے بعد باہر کوئی آہٹ بھی ہوتی تو وہ چونک پڑتا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چاروں طرف خطرہ منڈلا رہا ہے، مگر وہ دونوں بڑے ٹھاٹ سے نکل کر سڑک پر آئے۔ پھر انہوں نے موقع کی تلاش میں سڑک کا ایک چکر لگایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھیوں کے درمیان سے گزرنے والی ایک گلی میں مڑ گئے۔ اب وہ ایک 2 منزلہ مکان کی پشت پر کھڑے تھے۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ کوہر کے دھندلکوں نے تاریکی کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بجلی کے کھمبے پر جلنے والا بلب روشنی کے ایک دھبے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ ذرا دیر تک وہ کوٹھی کی چہار دیواری کی آڑ میں کھڑے آہٹ لیتے رہے۔ پھر غازی نے کوئی دعا پڑھ کر اپنے دونوں کندھوں پر دم کی اور یا علی مدد کہہ کر بلی کی طرح قد آدم دیوار پر چڑھ کر کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا۔ بالم بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس وقت وہاں بلا کی خاموشی تھی۔ درختوں کے سایوں نے تاریکی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق غازی چاقو کو دانتوں میں داب کر پانی کے پائپ کے سہارے چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ بالم نیچے کھڑا پہرا دے رہا تھا کہ ذرا بھی خطرہ نظر آئے تو وہ سیٹی بجا کر فوراً سگنل دے۔ کوٹھی کے پورچ کے اوپر جو کھلی چھت تھی، غازی ذرا دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ پھر وہ اس کمرے کے قریب گیا جس کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر آہٹ لی۔ اندر قبرستان کا سا سناٹا تھا، مگر کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ پھر بھی اس نے اندر پہنچنے کی سبیل نکال ہی لی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک روشن دان کے راستے کمرے کے اندر پہنچ گیا، لیکن کمرے میں اس طرح داخل ہونے میں اس کا ایک کندھا بری طرح چھل گیا۔ ابھی وہ اس کی تکلیف پر غور ہی کر رہا تھا کہ کوئی چیز شور کرتی ہوئی گری۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی میز کے پاس پڑا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ اس میں الجھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی ٹانگ نکالی تھی کہ اچانک کمرے میں سہمی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ اور فوراً ہی کمرے کے اندر بجلی کا بلب جھلکنے لگا۔ سامنے مسہری پر ایک عورت گردن اٹھائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فوراً ہی اس کے برابر سے ایک مرد کا چہرہ ابھرا۔ عورت نے خوف سے چیخ کر کہا، چور چور! سناٹے میں اس کی آواز بڑی بھیانک معلوم ہوئی۔ اس کے برابر لیٹے ہوئے آدمی نے جھٹ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور لحاف کے اندر سے نکل کر بیٹھ گیا۔ غازی نے چاقو ہاتھ میں سنبھالا اور پھرتی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اس نے بھاگنے کے لیے کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی اور برابر والے دروازے کی طرف لپکا۔ اسی وقت زینے پر کسی کے چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ غازی کے قدم وہیں رک گئے۔ ذرا دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ غازی نے چاقو اوپر اٹھا لیا اور دروازے کی طرف اس طرح رخ کر کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہو اس پر حملہ کر دے۔ باہر سے آواز آئی، کیا ہوا بیگم، کیا ڈر گئیں؟ وہ دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ باہر سے پھر آواز آئی، دروازہ تو کھولو۔ اس دفعہ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت جو اب تک خاموش تھی منمنا کر بولی، کون ہے بھائی، کاہے کا شور مچا رکھا ہے؟ وہ باہر سے بولا، میں ہوں ڈارلنگ، تمہارے کمرے سے ابھی چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ سرہانے بیٹھے ہوئے شخص نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر ہاتھ کے اشارے سے باہر والے آدمی کو واپس لوٹانے کا اشارہ کیا۔ عورت فوراً ہی بولی، آپ تو خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں، جائیے اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجیے۔ مگر وہ جانے پر رضامند نہ ہوا۔ نہیں، اس وقت مجھ کو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ وہ ناز سے بولی، بھائی اللہ پریشان نہ کریے، بڑی گہری نیند آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیڈ سوئچ دبا کر بلب کو بجھایا۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز زینے پر ختم ہو گئی تو غازی کے ہوش بھی ٹھکانے آئے۔ اب وہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دھندلی روشنی میں مرد سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت مادر زاد ننگا تھا اور سردی سے اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ غازی کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا، کیا چاہتے ہو تم؟ غازی آہستہ سے بولا، نقد نرائن۔ اب اس کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ مرد نے کوئی جواب نہ دیا اور تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ پھر اس نے پرس نکال کر سامنے پھینک دیا اور دھیرے سے بولا، بس اب چپ چاپ چلے جاؤ۔ غازی نے پلاسٹک کا خوبصورت سا بٹوا اٹھا کر اس کو کھولا اور رقم گننے لگا۔ کل 36 روپے کچھ آنے تھے۔ غازی کو بڑی کوفت ہوئی۔ وہ اسی طرح جمع کھڑا رہا۔ اس کی اس حرکت پر عورت نے جھنجلا کر کہا، اب کیوں کھڑے ہو؟ غازی موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ہاتھ ہلا کر مدھم لہجے میں بولا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ عورت بگڑ کر کچھ اور کہنے جا رہی تھی کہ مرد نے ایک بار پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ کے اشارے سے غازی کو بتانے لگا کہ اب اس کے پاس اور کچھ نہیں۔ غازی لمحے بھر تک سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ سالی حرافہ تو خام خواہ روب جھاڑ رہی ہے، کچھ نہ کچھ اس سے بھی جھٹکنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھا اور چاقو اٹھا کر ان کی طرف بڑھا۔ مرد کی گگی بن گئی۔ حلق کے اندر سے اس کی آواز غیں غیں کر کے نکل رہی تھی، جیسے بلی غرا رہی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور سہمی ہوئی نظروں سے غازی کو دیکھنے لگا۔ غازی کو وہ ننگا دھڑنگا آدمی اس عالم میں بڑا ہونق سا معلوم ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کو ہنسی آ گئی۔ اس نے مرد سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ عورت کو بڑی سڑی ہوئی سی گالی دے کر دروازے پر گیا، بولٹ کھولا اور باہر چھت پر آ گیا۔ نیچے آ کر اس نے دیکھا بالم کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دیوار پھاند کر جب وہ سڑک پر پہنچا تو وہ وہاں بھی نہ تھا۔ اس نے کئی بار حلق سے اپنی مخصوص آواز نکالی مگر اس کے سگنل کا کوئی جواب نہ ملا۔ آخر جب وہ واپس ٹینی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بالم خوفزدہ سا وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو وہاں دیکھتے ہی غازی بگڑ کر بولا، سالے خاں تم یہاں بیٹھے ہو اور میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ بالم کھسیانہ ہو کر کہنے لگا، یار جیسے ہی جگار ہوئی میں نے تم کو سیٹی دی مگر تمہارا کہیں پتہ نہ تھا۔ ٹینی بیچ میں بول اٹھا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج تم دھر لیے گئے اور مجھ کو بھی حوالات دیکھنا پڑے گی۔ غازی ہنس کر بولا، اماں کوئی کچی گولیاں کھیلے ہوئے ہیں مگر یار کچھ کام بنا نہیں۔ اس نے پرس نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ آج تو وہ مزہ آیا کہ زندگی بھر یاد رہے گا یار، ایسے موقع سے پہنچا کہ… اس کے بعد وہ ساری تفصیلات مزہ لے لے کر سنانے لگا۔ بالم اور ٹینی بار بار ہنس پڑتے۔ اس روز وہ اذانوں کے وقت سوئے اور دن چڑھے تک پڑے سوتے رہے۔ اتوار کا دن تھا اس لیے ٹینی کو بھی کارخانے جانا نہیں تھا اور وہ دونوں تو بہت دن سے چھٹی پر تھے۔ سب سے پہلے غازی کی آنکھ کھلی۔ وہ دونوں کو سوتا چھوڑ کر سیدھا حلوائی کی دکان پر گیا، وہاں سے گرم گرم پوریاں لے آیا۔ بالم اور ٹینی ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے دونوں کو جگایا، سب نے مل کر پوریاں کھائیں، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگائے اور زور زور سے قہقہے لگائے۔
اس روز وہ بڑے مگن تھے۔ غازی کا پروگرام تھا کہ شام کو سنیما دیکھا جائے، مگر ٹینی نے اس کی مخالفت کی اور کہنے لگا، تم ساری رقم اسی طرح خرچ کر دو گے، تم کو تو حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ کوئی ڈھنگ کا دھندا چلے۔ غازی مسکین سی صورت بنا کر بولا، اتنی سی رقم سے بھلا کیا دھندا شروع کیا جا سکتا ہے؟ بالم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اما ٹینی بھائی، 30-35 روپے سے بھی کوئی کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بے وقوفوں کی طرح ہنسنے لگا۔ یار، آج فلم کا پروگرام ہو ہی جائے، بہت دن ہو گئے سالی کوئی فلم ہی نہیں دیکھی۔ ٹینی کے آگ ہی تو لگ گئی۔ پہلے تو اس نے دونوں کو خوب ڈانٹا، پھر بڑے سرپرستانہ انداز میں دونوں کو سمجھاتا رہا۔ آخر یہ طے ہوا کہ اس رقم سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کیا جائے۔ اب سوچنا یہ رہ گیا تھا کہ کس قسم کا دھندا شروع کیا جائے۔ کئی اسکیمیں سامنے آئیں مگر ان پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ بالم جو اب تک خاموش بیٹھا تھا چٹکی بجا کر بولا، یار سنیما کے ٹکٹوں کی بلیک کیسی رہے گی؟ مزے سے دونوں مل کر 4-5 روپے روزانہ پیٹ لیا کریں گے اور سنیما پھوکٹ میں دیکھنے میں آئے گا۔ کہو استاد، کیسی کہی؟ وہ داد طلب نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھنے لگا۔ غازی نے گالی دے کر کہا، یہ سالہ تو ایسے ہی سوچتا ہے، ابے یہاں ایک سے ایک بڑا مکرانی پڑا ہے، سالے ان کی دادا گیری کے سامنے تمہاری کیا دال گلے گی؟ پھر پولیس کے ڈنڈے الگ کھاؤ۔ ایسا ہی دھندا کرنا ہے تو کوکین کا کاروبار کرو جس میں رقم بھی اچھی ہاتھ لگے۔ ٹکٹوں کی بلیک میں تو ہر وقت جوتا لات رہے گا۔ ٹینی کو یہ باتیں سخت ناگوار گزریں۔ کہنے لگا، تم دونوں کا تو ایمان خراب ہو گیا ہے۔ جب سوچو گے بے ایمانی اور اٹھائی گیری پن کی بات۔ پھر اس نے خود ہی فیصلہ دے دیا، میرے ساتھ رہو گے تو یہ 420 ہی نہیں چلے گی۔ تم دونوں آج ہی جا کر ایک ٹوکری خریدو اور ایمپرس مارکیٹ سے انڈا، مکھن اور ڈبل روٹی لے کر کل صبح سے پھیری لگانا شروع کر دو۔ روپیہ دھیلی روز بچ ہی جایا کرے گا، کچھ رقم پلے ہو جائے تو کوئی اور دھندا بتاؤں گا۔ دونوں نے ہیلو حجت کرنا چاہی تو اس نے ان کو ڈانٹ دیا، لہٰذا دونوں اسی ارادے سے بازار چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد ٹینی پھر پڑھ کر سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دونوں ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ گھر میں بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے کوئی 9 بجے دونوں واپس لوٹے، مگر آپس میں گالی گلوچ کرتے ہوئے۔ غازی نے آتے ہی بالم کی شکایت کا دفتر کھول دیا۔ ٹینی بھائی، اس سالے نے تو آج اپنا گلا کٹوا دیا، یہ دیکھو کل 9 آنے پوری رقم میں سے باقی بچے ہیں۔ وہ جیب سے ریزگاری نکال کر دکھانے لگا۔ ٹینی کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ پوچھنے لگا، آخر ہوا کیا؟ غازی بتانے لگا، اما میں تو انڈے خریدنے جا رہا تھا، اس سالے کا ایک یار مل گیا، اس نے ایسی پٹی پڑھائی کہ میں بھی اندھا ہو گیا۔ ریلوے کے پارسلوں کا نیلام تھا آج، وہی جو بچا جاتے ہیں جن کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ زبردستی مجھ سے ایک پارسل پر بولی لگوا دی، 18 روپے پر بولی چھوٹی۔ اندر سے نکلا کیا؟ گودڑ اور پتھر کے ٹکڑے۔ ریلوے والوں نے اصلی مال پہلے ہی پار کر دیا تھا۔ بالم جو اب تک مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا، ایک بارگی تڑپ کر بولا، اب یہ پوچھو کہ باقی رقم کہاں گئی؟ اس نے غازی کی طرف دیکھ کر کہا، اب یہ بھی کہہ دو کہ ریس چلنے کے لیے بھی میں نے ہی کہا تھا۔ غازی سر کے بالوں کو کریدنے لگا، اماں میں نے تو سوچا تھا کہ چلو یہاں تقدیر نے دھوکہ دیا، شاید ریس میں قسمت لڑ جائے، پر سالہ آج دن ہی کچھ منحوس تھا۔ ٹینی خاموش بیٹھا رہا۔ وہ دونوں دیر تک اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب دیر تک ٹینی کچھ نہ بولا تو دونوں نے اس کی خوشامد شروع کر دی۔ بالم پیر دبانے کے لیے بار بار ہاتھ بڑھاتا اور ٹینی اس کا ہاتھ جھٹک دیتا۔ غازی نے بیڑی سلگا کر دی تو اس کو لینے سے بھی انکار کر دیا۔ کئی منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ٹینی جل کر ان کو گالیاں دینے لگا۔ دونوں بے غیرتی سے دانت نکالے ہنستے رہے۔ اب پھر دونوں پیسے کو محتاج ہو چکے تھے۔ بات بات پر آپس میں جھگڑا کرتے، ٹینی کی خوشامد کرتے اور سویرے ہی سویرے کام دھندے کی تلاش میں گھر سے نکل جاتے۔ انہی دنوں ایک روز ٹینی نے کارخانے سے واپس آ کر یہ بری خبر سنائی کہ اس کا کام بھی چھٹ گیا۔ سیٹھ نے کارخانہ بند کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کو اس سال حکومت نے امپورٹ لائسنس نہیں دیا تھا۔ بے روزگاری کے دنوں میں ٹینی بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ذرا سی بات پر لڑ پڑتا، گالیاں بکنے لگتا۔ اس کی طبیعت میں برابر چڑچڑا پن آتا جا رہا تھا۔ بالم اور غازی ہر وقت سہمے ہوئے رہتے۔ اس کی تیوری پر بل دیکھتے تو چپکے سے باہر نکل جاتے۔ اب وہ اس سے ڈرنے لگے تھے۔
وہ دونوں تو پہلے ہی سے پھکڑ تھے، اب ٹینی کی حالت بھی انہی کی سی ہو گئی تھی۔ کئی وقت بغیر کچھ کھائے گزر جاتے۔ تینوں مل جل کر گھنٹوں نئی نئی اسکیمیں سوچتے، دن بھر دوڑ دھوپ کرتے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے۔ ٹینی رات بھر کا بھوکا تھا، صبح اٹھا تو نہ چائے تھی نہ بیڑی۔ رات نیند اس کو یوں ہی کم آئی تھی، مزاج چڑچڑا ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس وقت صرف بالم موجود تھا۔ غازی سویرے ہی سویرے کہیں نکل گیا تھا۔ ٹینی نے منہ ہاتھ دھونے کے لیے لوٹا لے کر گھڑے سے پانی نکالنا چاہا تو وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بالم سے بولا، تم لوگ تو سالے لاٹ صاحب ہو، کسی سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ مٹکے میں پانی بھر لیا ہوتا؟ میں کوئی تمہارے باپ کا نوکر ہوں کہ ہر کام میں کروں؟ بالم نے دیکھا کہ صبح ہی صبح نزلہ ادھر گر رہا ہے۔ اس نے جھٹ سے غازی کو ڈھال بنایا، کہنے لگا، میں نے تو کل پانی بھر دیا تھا، معلوم ہوتا ہے غازی صبح اٹھ کر نہایا ہے۔ یہ دیکھو دروازے کے باہر کیچڑ ہو رہی ہے۔ ٹینی نے غازی کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس وقت اتفاق سے وہ بھی آ گیا۔ پہلے غصہ ہی کیا کم تھا کہ اس بات پر اور بھی آگ لگ گئی کہ وہ اس کی خاکی پتلون بھی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے آتے ہی چیخ کر بولا، کیوں جی، یہ پتلون تم نے کس کی اجازت سے پہنی؟ تمہارے باپ نے بنوا کر رکھ دی تھی کہ جب چاہا پہنا اور سالے نواب بن کر چل دیے؟ غازی شکایت کرنے کے سے لہجے میں بولا، دیکھو جی ٹینی، تم ذرا سی بات پر باپ دادا پر پہنچ جاتے ہو۔ پھر اس نے غصے سے اس کی پتلون اتار کر پھینک دی اور اپنی شلوار پہنتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ شلوار پھٹی ہوئی تھی، سالہ بدن تک ننگا نظر آتا ہے۔ ایک جگہ کام ملنے کی امید پر گیا تھا، ذرا سی پتلون پہن لی تو آفت مچا دی۔ ٹینی اسی طرح بولا، ہم نے 1000 دفعہ کہا کہ ہماری چیز مت چھوا کرو، تم تو بے غیرت ہو بے غیرت۔ اور پھر اس نے غصے سے اٹھ کر پتلون کی موریاں پکڑ کر جھر کر کے اس کو پھاڑ ڈالا۔ کمرے کی فضا بڑی مقدر ہو گئی تھی۔ ٹینی زور سے اس کو گالیاں دے رہا تھا، بالم بھی کبھی اس کی حمایت میں تائید کرتا جا رہا تھا۔ غازی اس وقت ٹینی سے تو کچھ نہیں کہہ سکا، البتہ بالم پر برس پڑا۔ ٹینی کو اس بات پر اور بھی تاؤ آیا۔ اس سے کہنے لگا، ابے اس کے سر کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے کہے دادا گیری دکھانا ہے تو کہیں اور جا کر دکھاؤ، یہاں یہ نہیں چلے گی، بس ہو چکی یاری، بڑھاؤ اپنا ٹٹو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ غازی نے زبان سے تو ایک لفظ نہیں نکالا، جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس زور سے اس کو دھکا دیا کہ وہ فرش پر دور تک لوٹتا چلا گیا۔ ٹینی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، گلا پھاڑ کر چیخا، ابے نکل جا سالے الو کے پٹھے۔ غازی تیزی سے دروازے کے باہر نکل گیا۔ بالم لمحے بھر تک تو خاموش کھڑا رہا، پھر وہ بھی باہر چلا گیا۔ ٹینی کو اس کے اس طرح چلے جانے پر حیرت تو ہوئی، مگر اس نے بالم کو روکنے کے لیے اصرار نہیں کیا۔ دونوں کے جانے کے بعد وہ تھکا ہوا سا بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ کمرے کے اندر ویرانی سی برس رہی تھی۔ سورج اب چڑھ کر سر پر آ گیا تھا، مگر وہ اسی طرح بے سود پڑا رہا۔ پھر سہ پہر ہوئی، شام ہو گئی، ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ سوچا، اب وہ دونوں یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ اس طرح گھر میں پڑے کس طرح کام چلے گا۔ کئی وقت کے فاقے نے اس کو بیماروں کی طرح نحیف و نزار بنا دیا تھا۔ آخر وہ ہمت کر کے اٹھا اور یہ طے کر کے گھر سے باہر نکلا کہ آج وہ کوئی نہ کوئی کام کی صورت نکال کر واپس لوٹے گا۔ کہیں دور جانے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا اس نے سوچا کہ آخر خدا داد کالونی میں اتنی بہت سی جو شاندار کوٹھیاں بنی ہیں، کہیں نہ کہیں تو اس کو کام کاج مل ہی جائے گا۔ اب وہ برتن ماننے سے لے کر ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ سڑک پر آ کر اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ کس کے پاس جائے۔ سوچتے سوچتے اس کو حاجی صاحب کا خیال آ گیا۔ ان کی کوٹھی کے نوکروں سے اس کی جان پہچان تھی، اس لیے اکثر وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ اس طرح حاجی صاحب کو بھی کبھی کبھار سلام کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ وہ سیدھا ان کے یہاں پہنچا۔ اتفاق سے حاجی صاحب کوٹھی کے لان میں ٹہلتے ہوئے مل گئے۔ وہ ان کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جھجکتے ہوئے کہہ دیا، سرکار، کام کاج چھوٹ گیا ہے، بہت دن سے بے روزگار ہوں، 2 وقت کے کھانے کا سہارا ہو جائے تو آپ ہی کے قدموں میں پڑا رہوں گا۔ وہ اظہار افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے، بھائی مجھ کو تو فی الحال کسی آدمی کی ضرورت نہیں۔ اکرم میاں کو ایک اردلی کی پچھلے دنوں ضرورت تھی، مگر اب تو انہوں نے ملازمت ترک کر دی۔ وہ تو نہیں چاہتا تھا، ماں نے زور دیا کہ میرا بیٹا دفتر کے کاموں سے دبلا پڑ گیا ہے، میں 500 روپلی کے لیے اس کی صحت غارت نہیں ہونے دوں گی۔ تم جانو ماں کی مامتا، اکرم کو نوکری چھوڑنا ہی پڑی۔
اب تو وہ آئندہ مہینے امریکہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹینی نے سوچا یہ شخص تو نہ معلوم کب تک اپنے بیٹے کی کتھا سناتا رہے گا، ایسی باتیں جن سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا، لہٰذا اس نے ہمت کر کے ان کی بات کاٹ دی۔ اچھا سرکار، تو پھر کسی اور وقت آؤں گا، ابھی ایک جگہ اور جانا ہے۔ وہ ان سے اجازت لے کر بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا۔ یہاں 5 ٹکے کا سہارا نہیں، یہ سالہ بتا رہا ہے کہ 500 روپے میں میرے بیٹے کی صحت خراب ہوئی جا رہی ہے۔ واہ اللہ میاں، خوب ہے تمہارا انصاف۔ وہ اپنی دھن میں مگن جا رہا تھا کہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرا گیا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا کہ ایک ننگ دھڑنگ بچہ کھڑا منہ بسور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا جو زمین پر گر پڑا تھا۔ بچہ دیر تک منہ بسورتا رہا، پھر ایک بار زور سے چلا کر رونے لگا۔ سامنے جھوپڑی میں سے ایک عورت چیخی، ارے کیا ہو گیا حرامی، منہ سے تو بول، روئے کیوں جا رہا ہے؟ ٹینی نے سوچا عورت بڑی تیز معلوم ہوتی ہے، بلا کی طرح پیچھے پڑ جائے گی۔ وہ گھبرا کر برابر والی سڑک پر مڑ کر ایک خوبصورت سی کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی وقت نہ جانے کہاں سے ایک بڑا سا کتا نکل کر اس پر جھپٹا۔ ٹینی گھبرا کر چیخ اٹھا۔ فوراً ہی کوٹھی کے ورانڈے میں سے کسی نے آواز دی، روبی، روبی ادھر آؤ۔ کتا دم ہلاتا ہوا اس کے قدموں پر جا کر لوٹنے لگا۔ اس آدمی نے وہیں سے پوچھا، تم کو کس سے ملنا ہے؟ ٹینی چپ چاپ اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے 10-12 سال کا ایک بچہ نکلا اور اس شخص سے کہنے لگا، پاپا، نیلی کھانا نہیں کھاتی، خوب شور مچا رہی ہے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک بڑی پیاری سی بچی منہ بسورتی ہوئی آ گئی۔ وہ پوچھنے لگا، نیلو بیٹا کیا بات ہے؟ بچی سسکیاں بھرتی ہوئی بولی، وہیں لے چلو پاپا جہاں کل کھانا کھایا تھا، ہم یہاں نہیں کھائیں گے۔ اس نے بچی کو گود میں اٹھا لیا اور اس کو چمکانے لگا، ہوٹل چلے گی؟ میں اپنی نیلو کو لے کر ابھی چلوں گا۔ اس نے ڈرائیور کو آواز دی، ڈرائیور گاڑی نکالو، ہم باہر جائیں گے۔ اس نے ٹینی کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بچی کو گود میں لیے ہوئے اندر چلا گیا۔ اب وہاں کھڑے رہنا بیکار تھا، اور سب سے زیادہ اس بڑے بڑے بالوں والے خوفناک کتے کا خوف دامنگیر تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کوٹھی سے باہر آ گیا۔ وہاں سے وہ دل برداشتہ لوٹا۔ اس کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ واپس گھر چلا جائے، لیکن بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا گھر جا کر وہ کرے گا بھی کیا؟ چلو ایک آدھ جگہ اور کوشش کر دیکھوں، شاید کہیں قسمت لڑ جائے۔ واپس تو بہرحال جانا ہی ہے۔ اس خیال سے ذرا ڈھارس بندھی تو وہ ڈرتا ڈرتا ایک اور کوٹھی پر پہنچا۔ پھاٹک ہی سے اس نے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں آس پاس کوئی کتا تو نہیں ہے، مگر میدان صاف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا، مگر وہاں بالکل سناٹا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کوئی اس طرح مجھ کو یہاں کھڑا دیکھ کر کیا سوچے۔ لوٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اسی دوران میں کوٹھی کے اندر سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نکل کر آیا۔ دیکھنے میں خانسامہ معلوم ہوتا تھا۔ ٹینی نے آہستہ سے پوچھا، صاحب اندر ہیں؟ وہ آدمی بولا، ہاں اندر ہی ہیں۔ پھر وہ نکڑ والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، بیٹھے ہیں، جا کر مل لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ ٹینی نے جھجکتے ہوئے جا کر کمرے کا پردہ سرکایا اور دہلیز پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اندر سے کسی نے بھاری آواز میں کہا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ بھاری بھرکم جسم کا آدمی تھا، مونچھیں داڑھی صفا چٹ، سر چندلا، آنکھوں پر چوڑے فریم کا چشمہ۔ وہ اس وقت کوئی انگریزی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ ٹینی سے پوچھنے لگا، کیوں بھائی، کیا کام ہے؟ اس کا لہجہ بڑا نرم تھا۔ ٹینی کو ڈھارس بندھی، جھٹ سے اپنا دکھڑا سنا ڈالا۔ وہ خاموشی سے ٹینی کی باتیں سنتا رہا۔ ٹینی اپنی بات ختم بھی کرنے نہیں پایا تھا کہ اتنے میں ملازم نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد ڈاکٹر ایک موٹی تگڑی عورت کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ وہ عورت ڈاکٹر سے کہنے لگی، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ان کی گردن پر آج صبح سے یہ سرخ نشان نظر آ رہا ہے۔ یہ برابر اس بات پر مصر ہیں کہ مچھر کے کاٹنے کا نشان ہے۔ ان کو اپنی صحت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ ذرا دیکھیے تو کیسا لال لال ہو رہا ہے، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ وہ آدمی بولا، ڈاکٹر صاحب، ان کو تو یوں ہی وہم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی گردن کا اچھی طرح معائنہ کیا اور ایک کاغذ پر نسخہ لکھ کر بولا، بازار سے یہ مرہم منگوا لیجئے، سوتے وقت لگا لیجئے گا، میرا خیال ہے اس سے یہ داغ مٹ جائے گا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صبح تک ٹھیک نہیں ہوا تو انجیکشن دے دوں گا۔ ساری ہدایات دے کر اس نے اپنا بیگ سنبھالا اور چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا
عورت نے اپنا پرس کھولا اور ڈاکٹر کو فیس کے 30 روپے دے دیے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ عورت وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے ایک بارگی اس کی نظر ٹینی پر پڑ گئی۔ پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ اس کا خاوند بولا، بیچارہ پریشان ہے، ملازمت چاہتا ہے۔ وہ اس پر بگڑ کر بولی، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے پاس یوں ہی زیادہ آدمی ہیں، مگر آپ کو اس سے کیا غرض؟ جو آیا اس کو رکھ لیا۔ پوری پلٹن کی پلٹن ہو گئی اور سب حرام خور اور نکمے ہیں۔ پھر وہ ٹینی سے بولی، نہ بابا، ہم کو کوئی آدمی نہیں چاہیے۔ مگر ٹینی وہاں سے ہٹا نہیں، گردن جھکائے کھڑا رہا۔ پھر اس نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، کام کاج نہیں مل سکتا تو آپ 10-20 روپے سے مدد کر دیجئے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں اس سے کوئی چھوٹا موٹا دھندا۔ عورت نے اس کی بات پوری سنی بھی نہیں، گرج کر بولی، لو اور سنو، یہاں کوئی خیرات بٹتی ہے کہ آؤ لے جاؤ۔ ٹینی نے سوچا اب جو یہاں ٹھہرا تو یہ حرام زادی نوکر کو بلوا کر نکلوا دے گی۔ اس نے بڑی خونخوار نظروں سے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کمرے کے باہر آ گیا۔ سڑک پر آ کر اس کو ایک بارگی بالم اور غازی یاد آ گئے۔ ان کی یاد کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے پلٹ کر کوٹھی کی طرف دیکھا۔ پھاٹک پر چوکیدار بھی نہیں تھا، کتا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ کوٹھی کی چھت پر نیم کا ایک گھنا پیڑ جھکا ہوا تھا۔ موقع اچھا تھا۔ وہ شکاری کسی تیز نظروں سے اس طرف یخلخت گھورتا رہا، پھر خود ہی چونک پڑا، نہیں جی، یہ ٹھیک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں میرا امتحان لے رہے ہیں، یہ تو آزمائش ہے، آزمائش۔ اس نے اپنے گالوں پر کس کس کے 2 تماچے لگائے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا اور اندر روشنی ہو رہی تھی۔ گھبرایا ہوا اندر گیا تو دیکھا کہ غازی اور بالم وہاں موجود تھے۔ اس کو دیکھتے ہی دونوں نے کان پکڑ کر گردن جھکا لی۔ اس حالت میں وہ سرکس کے مسخروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ٹینی کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پوچھنے لگا، تم دونوں دن بھر کہاں رہے؟ بالم بولا، بات بعد میں ہوگی، پہلے کچھ کھا لو، بھوک کے مارے آنتیں قل ہو اللہ پڑ رہی ہیں، بس اب آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے کاغذ میں لپٹی ہوئی روٹیاں اور کباب نکال کر سامنے رکھ دیے۔ غازی کہنے لگا، صبح سے ایک دانہ بھی حلق میں گیا ہو تو سور کھایا ہو۔ اس نے ٹینی کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور تینوں کتوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا کھانے کے بعد دیر تک شکوے اور شکایت ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے اس موضوع پر بحث چھیڑ دی کہ اب کیا کیا جائے۔ باتوں باتوں میں بالم نے یہ مشورہ دیا کہ اس مکان کو پگڑی پر اٹھا دیا جائے۔ ایک آدمی کئی دن سے اس کے لیے کہہ رہا ہے، 400 تک دے دے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس سے کوئی کام شروع کیا جائے۔ لیکن ٹینی اس کے لیے آمادہ نہ ہوا، کہنے لگا، یہ بھی سوچا کہ پھر رہو گے کہاں؟ بالم بولا، اماں کہیں پڑھ رہیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، کام چل گیا تو کہیں رہنے کا بھی ٹھکانہ ہو جائے گا، یوں کب تک بھوکے مریں گے؟ ٹینی پھر بھی نہ مانا تو غازی بولا، تو پھر کہو تو ایک دن پھر قسمت آزما لیں، میں نے کئی جگہ موقع لگایا ہے، خدا قسم داؤں پڑ گیا تو اب کی ٹھاٹ ہو جائیں گے، بولو کیا کہتے ہو؟ ٹینی بگڑ کر گالیاں بکنے لگا۔ جب ذرا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان دونوں نے پھر یہی سوال دہرایا کہ آخر اب کیا کیا جائے۔ بڑی ہیل و حجت کے بعد ٹینی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پرسوں تک ملازمت کی تلاش کرتے ہیں، اگر کام مل گیا تو مکان پگڑی پر دے کر اس رقم سے کاروبار کیا جائے۔ سویرے اٹھ کر تینوں پھر کام کاج کی تلاش میں نکل گئے۔ سب سے پہلے ٹینی واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ پاس پڑوس کے گھروں میں بڑی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس پوری عمارت کو برابر والی کوٹھی والے خان بہادر صاحب نے الاٹ کرا لیا ہے اور اس میں ان کا داماد اور لڑکی رہے گی۔ کل 1 ہفتے کی مہلت ملی ہے، اس کے بعد پولیس آ کر خالی کرا لے گی۔ یہ سن کر ٹینی بھی پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں آئے، ان کو یہ خبر ملی تو وہ بھی گھبرا گئے۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روزانہ رات کو سارے گھروں کے لوگ اکٹھا ہوتے، رات گئے تک باتیں ہوتی کہ کیا کیا جائے۔ ٹینی نے سب کو اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ چاہے پولیس آئے چاہے فوج، وہ اس کو خالی نہیں کریں گے۔ وہ اونچی آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتا، اجی اس کو خالی کرا لینا مذاق نہیں ہے، ہم نے تو سالے بڑے بڑے کارخانے داروں کے دانت کھٹے کر دیے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی کو نکالا تھا، سب نے ہڑتال کر دی، وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ پولیس بھی آئی، دھونس دھپا بھی دیا گیا، پر وہی ہوا جو ہم نے چاہا۔ یہ تو مکان کا معاملہ ہے، اتنے سارے لوگ جم کر سامنے آ گئے تو کس مائی کے لال کی ہمت کہ یہاں سے ہم کو نکال دے۔ اس کی باتوں سے لوگوں کی خاصی ہمت بن گئی تھی۔ آخر یہی طے کیا گیا کہ وہ کسی قیمت پر اس جگہ کو خالی نہیں کریں گے۔
نوٹس کی میعاد ختم ہوتے ہی خان بہادر کے چند آدمی اور کچھ پولیس والے آئے، لوگوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو بکتے جھکتے چلے گئے۔ اس کے بعد مدت تک کسی نے ادھر لوٹ کر پوچھا بھی نہیں، لوگ پھر اطمینان سے رہنے لگے۔ تینوں میں سے کسی کو آج تک کوئی کام کاج نہیں ملا تھا، البتہ غازی کا ایک ملنے والا بیمار پڑ گیا تھا، وہ اس کی رکشہ لے کر چلانے لگا تھا، اس سے جو کچھ مل جاتا تینوں پیٹ بھر لیتے۔ مکان پگڑی پر اٹھانے کی بات چیت پھر شروع ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں تو کوئی اس ڈر سے آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ کہیں خالی نہ کرنا پڑے۔ ایک روز غازی کہیں سے سنیما کا پاس لے آیا، تینوں فلم دیکھ کر کوئی 12 بجے لوٹے تو انہوں نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ گیس بتی جل رہی تھی، لوگ چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے، بچے زور زور سے رو رہے تھے۔ تینوں گھبرائے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پولیس کی بہت بڑی جمعیت وہاں موجود تھی۔ سڑک کے ایک طرف سامان کا جگہ جگہ ڈھیر لگا تھا، پوری عمارت پولیس نے خالی کرا لی تھی۔ عورتیں رو رو کر پوری داستان سنا رہی تھیں کہ کس طرح گھروں میں گھس گھس کر ان کو زبردستی کھینچ کر نکالا گیا، کیوں کر ان کا سامان اٹھا اٹھا کر باہر ڈالا گیا۔ مرد خاموش تھے، ان میں سے کچھ کو پولیس پکڑ کر تھانے لے گئی تھی، ان پر بلوا کرنے کا الزام تھا۔ غازی اور بالم یہ حالت دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئے، گالیاں بکنے لگے، مگر ٹینی نے ان کو روک دیا اور دونوں کو ساتھ لے کر اپنا سامان تلاش کرنے لگا۔ بڑی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد کچھ سامان ملا۔ وہ رات انہوں نے سامنے میدان میں بسر کی۔ سردی ختم ہو چکی تھی، مگر رات بھر اس شدت کی اوس گری کہ وہ بھیگ کر رہ گئے۔ سویرے اٹھے تو ہر ایک کا بدن دکھ رہا تھا۔ خان بہادر نے سب کی ایسی حالت دیکھی تو بنگلے کے ایک طرف جو سائبان پڑا تھا اس کو میدان میں لگوا دیا۔ اس سائبان میں کبھی ان کا گھوڑا بندھا کرتا تھا، وہ گھوڑا جو ہر ریس میں ہارا کرتا تھا اور جس کو جل کر انہوں نے گولی مار کر خود ہی ختم کر دیا تھا۔ دوسرے ہی دن سے اس ادھوری عمارت کو توڑ پھوڑ کر نئی عمارت کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ بالم اور غازی اس طرف دیکھتے تو خان بہادر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے رشتے جوڑتے کہ اگر وہ سن پاتا تو ان کو عمارت کی دیوار سے چنوا دیتا۔ البتہ ٹینی خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا۔ اب اس نے ہنسنا بولنا بھی بند کر دیا تھا، ہر وقت گمسم سا رہتا، نوکری کی تلاش بھی چھوڑ دی تھی، ہر وقت سائبان کے نیچے پڑا رہتا۔ اس کی صحت گرنے لگی تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور آنکھوں کے اندر ہر وقت وحشت نظر آتی۔ آخر ایک روز اس کھنڈر نما عمارت کے اندر سے ایک بڑی شاندار کوٹھی ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس کی رنگین دیواریں جھلملانے لگیں اور دریچوں پر ریشمی پردے لہرانے لگے۔ رات کو بڑا زبردست جشن ہوا، بڑی شاندار دعوت ہوئی، بڑے بڑے سرکاری حکام اور لیڈر آئے۔ سامنے میدان میں ہر طرف موٹریں ہی موٹریں نظر آتی تھیں۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ رہا۔ رات کے پچھلے پہر غازی کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ٹینی نے اس کے سرہانے سے چاقو نکال لیا ہے اور خاموش کھڑا انگلی پھیر کر اس کی دھار دیکھ رہا ہے۔ دھندلی دھندلی روشنی میں وہ بڑا پراسرار نظر آ رہا تھا۔ غازی دم سادھے پڑا دیکھتا رہا اور دیر بعد ٹینی آہستہ آہستہ چلتا باہر چلا گیا۔ جب وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تو اس نے بالم کو جگا دیا اور ساری بات بتائی۔ دونوں نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹینی آج کہیں موقع سے گیا ہے۔ بالم کہنے لگا، وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سالی چوری کی ایسی چاٹ ہے کہ ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جائے تو پھر کہیں چھٹتی ہے۔ غازی بولا، ہاں جی، بھلا کہیں ایمانداری سے کام چلتا ہے آج کل؟ سالا خام خاں بڑا ملا بنا گھومتا تھا، اپنا تو کباڑا کرا دیا۔ یار یہاں کی دھوپ میں رکشہ چلانا بڑے دل گردے کا کام ہے، اما سر بھن کے رہ جاتا ہے۔ وہ دونوں دیر تک پڑے ہوئے اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ دونوں کو اس کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ صبح کی سفیدی پھیلنے سے پہلے ان کو سڑک پر ٹینی نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ ان کے سامنے تھا۔ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ غازی بولا، اماں کہاں گئے تھے؟ ٹینی بولا، شھ۔ دونوں نے دھندلی روشنی میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا چاقو تھا جس سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا۔ دونوں کانپ اٹھے۔ اس نے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بنڈل ان کے سامنے ڈال دیا اور آہستہ سے بولا، پورے 10,000 ہیں سالو، اس کو لے کر بھاگ جاؤ۔ میں نے تو وہاں سب کا صفایا کر دیا، 5 کے 5 ٹھکانے لگا دیے، سب کو قتل کر دیا، ایک ایک کو۔ وہ شرابی کی طرح جھوم جھوم کر بول رہا تھا، پھر اسی عالم میں بگڑ کر بولا، ابے اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، نکل جاؤ۔ غازی نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور تم؟ ٹینی ہنس دیا،
میں تو سیدھا تھانے جا رہا ہوں۔ بالم جھٹ سے بولا۔ نہیں ٹینی بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بگڑ کر بولا۔ بڑا آیا سالا میرا ہمدرد، ابے جاتے ہو کہ نہیں؟ اس نے دونوں کے سامنے جھٹ سے چاقو کر دیا۔ دونوں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ غازی کچھ کہنے کے لیے ٹھٹکا تو ٹینی نے زور سے گالی دی، جا تیری، اور وہ ان کی طرف لپکا۔ دونوں بنڈل سنبھال کر سہمے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ دور جا کر وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا ٹینی خون آلود چاقو لیے شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتا ہوا سامنے سڑک پر جا رہا تھا۔ صبح کاذب کی ہلکی سفید روشنی میں وہ کسی کبڑے کی طرح نظر آ رہا تھا۔